ہمارا آج کا موضوع فقر کی نماز پر ہے اور ہم آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں فقر کی 24,000 نماز پر گفتگو کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ فقر کی نماز کیا ہے اور یہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیں، یقین جانیں کہ آج کا یہ موضوع ہم سب کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو توجہ سے اور مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں سامعین، اکثریت لوگوں کی فقر کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ کیسے؟ دراصل لوگوں میں فقر سے مراد تنگ دستی یا مفلسی لیا جاتا ہے، لیکن دین اور بالخصوص تصوف کی اصطلاح میں فقر سے مراد ایک بندے کا دنیا کی ہر شے کو چھوڑ کر اپنے رب سے مکمل تعلق جوڑ لینا ہے۔ دیکھیں، فقر ایک راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے رب سے مل سکتا ہے اور اس کا دیدار کر سکتا ہے، کیونکہ فقر ہی وہ باطنی راہ ہے جو انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی جانب لے جاتی ہے۔ اور یہی فقر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی ورثہ بھی ہے، جس کو آپ نے خاص طور پر اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اپنی ذات سے وابستہ کیا ہے۔ فقر دراصل دیدار الہی کا نام ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کا دیدار چاہتا ہے وہ فقر اختیار کرے۔ دیکھیں سامعین، اب اسی فقر میں ایک نماز بھی ہے جسے نماز فقر کہا جاتا ہے، اور یقین کریں یہ نماز سب نمازوں سے بھاری ہے، اور اس نماز کو پڑھنا رٹے باز مولوی یا فرقہ پرست لوگوں کے بس کی بات ہے ہی نہیں، بلکہ اس نماز کو پڑھنے کی جستجو لاکھوں نے کی ہے، مگر اکثریت فیل ہو گئی۔ بس چند ہی ایسے چنے ہوئے لوگ تھے جو نماز فقر کو ادا کر سکے۔ دیکھیں، اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر فقر کی نماز کیا ہے، اسے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیں سامعین، سب سے پہلے تو طالب فقر اختیار کرتا ہے، وہ فقر میں سچا طالب بنتا ہے۔ پھر جب طالب طلب میں پختہ ہو جاتا ہے تو حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقر کی نماز کے لیے طالب سب سے پہلے وضو کرتا ہے۔ اب وضو کون سا کرتا ہے؟ یہ پانی والا نہیں، بلکہ دنیا سے وضو کرتا ہے، اور یہ دائمی وضو ہوتا ہے۔ اور اگر وضو کرنے کے بعد طالب کو دنیا تو کیا دنیا کا خیال بھی آ جائے تو اس سے نہ صرف وضو ٹوٹتا ہے بلکہ وہ طالب فقر سے بالکل فارغ اور تارک بھی ہو جاتا ہے اور پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ دیکھیں، وضو کے بعد طالب غسل کرتا ہے۔ اب غسل کس چیز سے کرتا ہے؟ دیکھیں، غسل وہ عقبہ سے کرتا ہے، اور عقبہ میں یہ جنت، یہ حور و قصور، یہ نعمتیں اور دیگر آخرت کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ لہذا غسل کے بعد اگر طالب کو عقبہ وغیرہ کا خیال آ جائے تو اسے فقر کی نماز تو دور بلکہ فقر سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔ خیر، جب یہ دونوں وضو اور غسل میں طالب کامل ہو جاتا ہے تو حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر طالب 2 رکعت نماز فقر اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں ترک نفس یعنی فنائے نفس کرے، اور دوسری رکعت میں وہ توحید اور توکل اختیار کرے۔ یہاں زبانی رٹا یا زبانی کلامی نیت نہیں چلتی، بلکہ ان چیزوں کو قلبی طور پر ادا کیا جائے۔ خیر، پھر جب ان 2 رکعت کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور جب طالب سلام پھیرتا ہے تو سلام کے بعد اسے بینائی اسلام حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کے سوا ہر چیز کا نقش اس کے دل سے مٹ جاتا ہے۔ اس کی جو میموری ہوتی ہے اس میں دنیا کا خیال بھی نہیں ہوتا،
اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کوئی میری ماں تھی یا کوئی میرا باپ تھا اس نماز کے بعد، اور یہ تو رشتے تو خیر دور کی بات ہے، اسے اپنا بھی ہوش نہیں رہتا کہ میں کون ہوں، میں کس کی اولاد ہوں، میں کہاں پہ بیٹھا ہوں۔ یعنی یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اس کی جو یادداشت ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے وہ بالکل کٹ جاتا ہے۔ پھر اسے ہر چیز میں اللہ اور اس کا نور دکھائی دینے لگتا ہے، اور وہ اپنے اندر کی آنکھ سے اپنے اندر خدا کا عرش دیکھتا ہے، اور اسی اندر کی آنکھ سے وہ ہر لمحہ خدا کا دیدار کرتا ہے۔ پھر جب ان 2 رکعت نماز فقر کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور اسے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر طالب 24 گھنٹے میں 24,000 فقر کی نماز پڑھتا ہے۔ دیکھیں سامعین، صوفیاء کرام کے مطابق انسان 24 گھنٹے میں 24,000 سانسیں لیتا ہے، اور جو ایک بار فقر کی نماز ادا کر لے، اس میں کامل ہو جائے، تو پھر اس کا کوئی سانس فقر کی نماز سے غافل نہیں ہوتا، گویا وہ ہر ایک سانس سے نماز فقر ادا کرتا رہتا ہے، کیونکہ اگر وہ ہر ایک سانس سے اللہ ہی کہہ دے تو اس کو لذت اور لطف نماز فقر والا ملتا ہے، اور وہ نماز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اگر نیند میں بھی ہوتا ہے تو اس کا قلب نماز فقر میں مصروف رہتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقیر کو فقر میں جب اللہ پاک کے قرب کا کمال حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اسے محبوب مکرم کی سنت دائمی یعنی تنام و عینی ولا ینم و قلبی، میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی نماز فقر کی تعریف کرتے ہوئے حضرت سخی سلطان باہو مزید فرماتے ہیں، سر سجدہ میں ہو اور دل مائیت خدا سے سرشار ہو اور روح اتحاد اور لقائے حق سے مشرف ہو، یہی وہ نماز ہے جس میں عارفوں کو حضوری قلب حاصل رہتی ہے۔ فرض عین اور ضروری نماز یہی ہے۔ اور باب بلے شاہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ 24,000 نماز فقر دی تو 5 کیسیاں پڑھداں۔ دیکھ سامعین، نماز فقر میں خرد ہے نہ ورد ہے، ذکر ہے نہ فکر ہے، یہاں ہے تو صرف ذات حق تعالیٰ کی جلوہ آرائی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقر کی نماز اشک بھی ہے اور یہ عشق بھی ہے، یہ تصور بھی ہے اور یہ تصرف بھی ہے۔ دیکھیں سامعین، ابتدائے فقر ففروا الی اللہ ہے اور انتہائے فقر قل هو اللہ احد ہے، اور یہ نماز فقر کی دولت ہی ہے جس سے انسان اللہ کی ذات میں فنا ہو کر ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مگر ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے، بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ فقر میں یا تصوف میں معاذ اللہ نماز شریعت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے اور شریعت کو سمجھے، کیونکہ ہر راہ شریعت سے ہی نکل رہی ہے، یہ فقر شریعت سے نکلا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو اور دیگر تمام صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فقیری کا دعویٰ کرے یا وہ ہوا میں اڑتا ہوا آئے، لیکن اگر وہ شریعت کا تارک ہے یا شریعت کا دشمن ہے یا تارک نماز ہے تو وہ خبیث شیطان ہے، یہ کوئی فقیر نہیں ہو سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فقر پر چلنے اور فقر کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔